السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج کورس کا 39واں دن۔ آج ہم مکتوب نگاری کے متعلق معلومات حاصل کریں گے۔ یہ ایک ایسی سرگرمی ہے جو نہ صرف مکتوب نگار بلکہ مکتوب الیہ کی شخصیت پر بھی ہلکی سی روشنی ڈالتی ہے۔ آؤ اہلیت پیدا کریں۔ خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا ہے۔ یہ پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے۔ خطوط میں لکھنے والے کی ضروریات، جذبات و خیالات اور اس کی زندگی کے دیگر مسائل بیان ہوتے ہیں۔ خطوط میں لکھنے والے کی شخصیت جھلکتی ہے۔ خط لکھنے والا اطلاعات کے علاوہ اپنے خیالات اور احساسات کو بھی بہت خوبصورت انداز میں بیان کر دیا کرتا ہے۔ خط لکھنے کے اسی انداز نے جب فن کا درجہ حاصل کیا تو خط کو ادبی حیثیت حاصل ہوئی۔ درج ذیل کے لیے موافق لفظ کا انتخاب کیجیے۔ فقرہ، لفظ اور جواب لکھنا ہے۔ پھر پیغام رسانی کا اہم ذریعہ ہے۔ کیا ہے پیغام رسانی کا اہم ذریعہ؟ خط۔ یہ جو لفظ کا کالم دیا ہوا ہے اس میں سے ڈھونڈ کر سامنے لکھنا ہے۔ خط لکھنے والا، مکتوب نگار۔ عریضہ، کاروباری خط، رسمی خط۔ جس کو خط لکھا جائے، مکتوب الیہ۔ نجی خط، غیر رسمی خط۔ اطلاقی تحریری سرگرمی۔ پچھلے دنوں کی سرگرمیوں سے اپنی شخصیت میں آپ نے جو متوقع تبدیلیاں محسوس کیں اس کے بارے میں اپنے والد کو خط لکھیے۔ تو دیکھیے یہ خط کی کون سی قسم رہے گی؟ غیر رسمی خط۔ جو خط ہم اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو لکھتے ہیں وہ غیر رسمی خط کہلاتا ہے۔ اس میں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ خط کے دائیں جانب خط لکھنے والے کا پتہ لکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پر نام نہیں لکھیں گے ہم، الف بے چیم، اس کے بعد اگر آپ کا کوئی گھر نمبر ہے وہ لکھیں گے، اس کے بعد محلہ، پھر شہر اور جس دن خط لکھا گیا اس دن کی تاریخ۔ محترم والد صاحب، السلام علیکم۔ پہلا جو پیراگراف رہے گا اس میں خیر خیریت رہیں گی، درمیانی پیراگراف میں جو اصل متن ہے وہ، اور آخر میں پھر آداب و سلام، اور اس کے بعد نیچے ہے تو فقط آپ کی فرما بردار بیٹی یا بیٹا جو بھی ہے۔ تو دیکھیے، محترم والد صاحب، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں یہاں خیریت سے ہوں اور گھر کے تمام افراد اور آپ کی خیریت خدائے تعالیٰ سے نیک چاہتی ہوں۔ میری پڑھائی اچھی چل رہی ہے۔ ہمیں 45 دن کا برج کورس مکمل کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ آج اس کورس کا 39واں دن چل رہا ہے۔ اس کورس کو مکمل کرنے میں بہت مزہ آ رہا ہے۔ بڑی دلچسپی محسوس ہو رہی ہے۔ روزانہ الگ الگ سرگرمیاں کرنی ہوتی ہیں۔ ان سرگرمیوں کی وجہ سے ذخیرہ الفاظ میں اضافہ ہوا ہے، خیالات میں توسیع ہوئی ہے، مختلف صنائع و بدائع کا اعادہ ہوا ہے، تفہیمی صلاحیت میں اضافہ ہوا ہے۔ غرض یہ کورس ہمارے لیے بڑا مفید ثابت ہو رہا ہے۔ اسکول تو بند ہے لیکن آن لائن پڑھائی جاری ہے۔ میری جانب سے امی اور دادی کو سلام اور ابصار کو بہت بہت پیار۔ فقط آپ کی فرما بردار بیٹی، الف با جیم۔ آؤ مشق کریں۔ جماعت ہشتم کی درسی کتاب میں موجود نشاط النساء بیگم اور رشید حسن خان کے خطوط کا موضوع لکھیے۔ تو دیکھیے، حسرت موہانی کی اہلیہ نشاط النساء بیگم نے خط اپنے کرم فرما مولانا عبدالباری فرنگی محلی کو لکھا ہے، جس میں انہوں نے اپنی بیماری اور علاج کی اطلاع کے علاوہ اپنے شوہر کی جیل کی کیفیات کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے شب و روز کیسے گزر رہے ہیں۔ رشید حسن خان نے یہ خط پروفیسر نثار احمد فاروقی، دلی یونیورسٹی کے 2 خطوط کے جواب میں انہیں لکھا ہے۔ مکتوب نگار رشید حسین خان نے اجلاس میں حاضر نہ ہونے کی معذرت کی ہے اور حاضر نہ ہونے کی وجہ ان کی مصروفیت بتائی ہے کہ وہ کتابوں کو سلیقے سے رکھنے کے لیے کمرہ بنوانے میں مصروف ہیں۔ آؤ تخیلاتی بنیں۔ پیغام رسانی کے قدیم اور جدید وسائل کا البم تیار کیجیے اور ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیجیے۔ تو یہاں پر آپ کو پیغام رسانی کے قدیم جو وسائل ہیں ان میں سے چند کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، وہ دیکھیے اور تصاویر بھی دیکھیے ساتھ۔
دیکھیے، پہلا ہے دھواں اور آگ کے ذریعے پیغامات کی ترسیل، دوسرا تیز رفتار لوگوں اور دوڑنے والوں کے ذریعے، تیسرا چست سواروں کے ذریعے، چوتھا پرندوں کے ذریعے، پانچواں ڈرم اور بلیڈ کے ذریعے، چھٹا خط کا استعمال، ساتواں ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے ذریعے، آٹھواں ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے۔ پہلا ہے دھواں اور آگ کے ذریعے پیغامات کی ترسیل۔ آگ جلا کر دھواں پیدا کیا جاتا اور اس پر کپڑا رکھ کر دھواں اکٹھا کیا جاتا اور پھر اسے ہٹا کر ایک خاص انتظام کے ساتھ دھواں خارج کیا جاتا۔ ہر قسم کے دھوئیں کا اخراج کا ایک مخصوص پیغام تھا۔ دوسرا ہے تیز رفتار اور دوڑنے والوں کے ذریعے پیغامات کی ترسیل۔ ماضی میں ایسی کمیونٹیز میں جہاں تیز اور چست جانوروں کا استعمال ممکن نہیں تھا، تیز لوگوں کو پیغام پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ عام طور پر ان لوگوں نے پیغام پہنچانے کے لیے ضروری تربیت یا مشق حاصل کی ہوئی ہوتی تھی۔ چست سواروں کے ذریعے پیغامات کی ترسیل۔ ماضی میں سلطنتوں اور حکومتوں سے دور دراز مقامات تک پیغام پہنچانا اور دوسری حکومتوں اور سلطنتوں سے بات چیت کرنا، اس کے لیے ہنرمند اور چست سوار استعمال کیے گئے۔ جو گھوڑے اس مقصد کے لیے استعمال کیے جاتے تھے وہ پہلے سے تربیت یافتہ تھے۔ پرندوں کے ذریعے پیغامات کی ترسیل۔ کبوتر اور عقاب کا استعمال پیغام رسانی کے لیے کیا جاتا تھا۔ ان پرندوں کو بہترین تربیت کاروں نے تربیت دی تھی تاکہ اصل مقام اور منزل کی شناخت کی جا سکے۔ ان پرندوں کی نوک مضبوط ہوتی ہے اور ان کے پنکھ بڑے ہوتے ہیں۔ کبوتروں میں اپنی منزل کو تلاش کرنے کی بڑی صلاحیت ہوتی ہے۔ ڈرم اور بلیڈ کے ذریعے پیغامات کی ترسیل۔ اس قسم کی پیغام کی ترسیل لوہاروں نے کی تھی۔ اس طرح ٹھگ، ڈھولک اور بگل بجانے والوں کے ساتھ حکومت کے مرکز سے لوگوں تک پیغام پہنچائے جاتے۔ گلیوں میں مارچ کیا جاتا اور زور سے ڈھول بجا کر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی جاتی۔ پیغام کا متن لوگوں کو بلند آواز سے سنایا جاتا۔ خط کے ذریعے پیغام رسانی۔ وقت کے ساتھ ساتھ ڈاک کا نظام وجود میں آیا۔ جو خط لکھے جاتے وہ ڈاک خانے میں جمع کیے جاتے اور پھر مطلوبہ مقام پر ڈاکیا اسے دے آتا۔ ایک خط کو پہنچنے کے لیے تقریباً فاصلے کے لحاظ سے 2-4 دن یا ہفتہ لگ جاتا تھا۔ آج بھی خط و کتابت کا رواج قائم ہے۔ ٹیلی گراف اور ٹیلی فون کے ذریعے پیغام رسانی۔ ٹیلی گراف کی ایجاد مواصلات کے میدان میں سب سے اہم ترقی تھی۔ یہ آلہ طویل فاصلے سے رابطے کے لیے زمین فراہم کرتا ہے۔ ایک ہی وقت میں ٹیلی گراف میں پیغام رسانی کے لیے وسیع رقبے کا احاطہ کرنے کی صلاحیت تھی۔ ٹیلی گراف کے ساتھ ساتھ ٹیلی فون کی ایجاد ایک کے بعد ایک پیغامات کو پھیلانے اور منتقل کرنے کے حالات اور امکانات کو آسان اور وسیع تر بنا دیا۔ ریڈیو اور وائرلیس کے ذریعے۔ قدیم زمانے سے آج تک بھی ریڈیو پیغام رسانی کا ذریعہ ہے۔ جہاں ریڈیو ہوتا وہاں لوگ ایک جگہ جمع ہو کر سنتے۔ وائرلیس کا استعمال فوجی، سپاہی اور پولیس والے کیا کرتے۔ اس کے علاوہ بڑی شخصیات کے پاس بھی وائرلیس ہوا کرتا تھا۔ جس طرح یہاں پر آپ کو قدیم وسائل کے بارے میں بتایا گیا ہے، اسی طرح سے جدید وسائل کی بھی آپ کو فہرست تیار کرنی ہے اور ان کے تعلق سے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور اس کے علاوہ ان کے فوٹوز بھی آپ کو لگانے ہیں۔ دیکھیے، جدید جو وسائل ہیں ان میں ہیں پیجر، فیکس، موبائل، ای میل، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، سنگل، واٹس ایپ وغیرہ وغیرہ۔